مسائل کے حل کے حوالے سے حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی سوالیہ نشان ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومت میں شامل حلیف جماعتیں بھی حکومتی کارکردگی سے ناخوش دکھائی دیتی ہیں۔ ملک میں جاری بحران اور دہشت گردی کے خلاف حکومت ایسی پالیسی نہیں بنا پائی جس سے ان پر قابو پایا جا سکے۔ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے اخلاق بھاجپا کی یہ رپورٹ۔ عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ حکومت میں شامل حلیف جماعتیں بھی حکومتی کارکردگی سے خوش دکھائی نہیں دیتی۔ ملک میں جاری بحران اور عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے بھی حکومت کوئی ایسی پالیسی نہیں دے پائی جس سے ان پر قابو پایا جا سکے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت پر بے شمار تنقید کی جا رہی ہے۔ کی حرکات سے ملک دن بدن جو ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے، ساورنٹی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ ہفتے میں 20 ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ فارن پالیسی ان کے دسترس میں نہیں ہے، انٹرنل پالیسی میں یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ججوں کی بحالی ہو، 73 کے اصل آئین کی بحالی، NRO یا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد، جس کی بڑی وجہ حکومت کا بر وقت فیصلہ نہ کرنا اور معاملات کو سنجیدگی سے نہ لینا شامل ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ ہی دیر سے آتی ہے۔ اس میں ول پاور کی بات نہیں ہے، اس میں سمجھنے کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی میں خود ہی 3-4 دھڑے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کچن کیبنٹس موجود ہیں۔ وزیر اعظم اپنے طور پہ ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ اپنے طور پہ کرتے ہیں، بابر امان کچھ کہتے ہیں۔ ججوں کی بحالی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی رائے ہے کہ ہم تحریک ججوں کے بارے میں پیپلز پارٹی نے شروع کی، سب سے زیادہ قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی۔ محترمہ نے کہا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے جھنڈا جا کے لگاؤں گی، لیکن محترمہ کی شہادت کے بعد جو پارٹی کو مصیبتیں پڑیں اور سب کچھ اکٹھا کرنا پڑا، تو اس میں ایسا ہوا کہ ڈیلے ہو گیا اور وہ کافی تکلیف دہ بات ہے۔ حالیہ سیلاب میں بھی حکومت نہ تو بر وقت فیصلہ کر سکی اور نہ ہی ملک کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لے سکی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم کیا ہے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں، جن کو پوری کی پوری پاور ملک کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، بھائی شریف آدمی کہ اگر تمہیں اعتماد نہیں تھا، تم نے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ ملک کا محب وطن لیڈر ہے میاں نواز شریف، تم کو اوپن چیک دے رہا ہے، ورنہ انڈر ڈیولپ کنٹری کی اپوزیشن جو ہوتی ہیں وہ نہیں خیال کرتی گورنمنٹوں کا، لیکن اس نے اوپن چیک تمہیں دیا ہے۔ آؤ بھائی، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، ملک اتنے بڑے بحران میں داخل ہو گیا ہے، آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، اعتماد بحال کرتے ہیں مطلب لوگوں کا۔ اس پر پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت تو تجویز اچھی لگی، لیکن 4 گھنٹے کے بعد وہ اس کو کسی نے ویٹو کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے۔ جب فیصلے چیف ایگزیکٹو کے فیصلے، یہ کسی SHO کا فیصلہ نہیں تھا، چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان جو کہ ایک ہی ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے اگر اپنی زبان پر اپنے کہے ہوئے پر، بھائی اگر تمہیں خوف تھا اپنے چیئرمین کا یا صدر پاکستان کا تو سوچ کر بات کرتے۔ عید سے قبل سیلاب متاثرین کو 20-20 ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا گیا، جو ابھی تک پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ باقی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں دینی چاہیے تھی، ہم جب ان کے ہاتھ میں پکڑاتے تبھی ہی بات کرتے۔ سیلاب متاثرین کی بے چینی تبدیلی کی اچانک ایسی لہر میں بدل سکتی ہے جیسے یہ سیلابی ریلا۔ آج تک گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکی سیلاب زدگان کو۔ اگر سیلاب زدگان کو کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ سیلف ہیلپ ہے، کہ عوام ان کو بالکل ہی ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے، اور یہ نہ ہو کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اس قدر بری طرح کولیپس کرے کہ اس کے بعد آلٹرنیٹس سوچے جائیں۔ اللہ نہ کرے اگر فوج دوبارہ آتی ہے تو پھر یہ انہی حکمرانوں کے ہاتھوں آئے گی۔ کہ لوگوں کے اندر ایک ابہام موجود ہے کہ ہم نے جمہوری حکومت کو پسند کیا، آج ہمارے پر یہ مشکل وقت آیا تو وہ جمہوری حکومت کہاں پر ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج سے جمہوری سسٹم پر بھی سوالیہ نشان آ چکا ہے۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کر سکے گا۔ کیمرامین کلائیو راجر کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، سٹار ایشیا، لاہور۔